رحمان بن عوف رضی اللہ تعالیٰ کہیے ذرا سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہاں جی صحابی رسول ہے. حضور علیہ السلام گھر تشریف لے کر گئے حضرت سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہا. سرکار علیہ السلام گھر تشریف لے کر گئے تو دونوں شہزادے رو رہے تھے. بات غور سے سنی ہے. دونوں شہزادے رو رہے تھے. جب سرکار تشریف لائے تو سرکار نے فرمایا بیٹی ان کو چپ کرا, یہ رو کیوں رہے ہیں؟ آج کے حضور گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے, یہ بھوک کی وجہ سے رو رہے ہیں. اللہ اکبر, کائنات کے مالک ہیں اور سادگی کا عالم دیکھیں. ہاں جی یہ تعلیم امت کے لیے ہے. تو آج کی ابا جان یا رسول اللہ علیہ السلام بھوک کی وجہ سے رو رہے ہیں. اچھا اب سرکار علیہ السلام سے ہر ایک کا دکھ دیکھا جاتا ہے لیکن اولاد کا دکھ نہیں دیکھا جاتا. اور پھر ہوں بھی حسن و حسین تو سرکار تو ساری امت پر کرم فرماتے ہیں. ہاں جی جن کو رب فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. ایک حدیث میں سرکار نے فرمایا میرے حسین کو نہ رونے دینا, ان کا رونا مجھے تکلیف دیتا ہے. اللہ اکبر. ایک دن سرکار نماز پڑھا رہے تھے, توجہ ہے, سرکار نماز پڑھا رہے تھے تو جلدی نماز پڑھائی. وہ آپ حدیث سنتے رہتے کہ حضور نے سجدہ لمبا کر دیا. امام حسین حضور کے پشت پر کھیل رہے تھے, سجدہ لمبا کر دیا. لیکن یہاں ہے کہ حضور نے نماز جلدی پڑھائی. جلدی نماز پڑھ کے حضور مسجد سے باہر تشریف لے کر گئے. باہر گئے تو صحابہ کرام بھی حاضر ہو گئے. آج کی یا رسول اللہ علیہ السلام. تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضور علیہ السلام نماز پڑھا کے جلدی باہر تشریف لے کر گئے. جب سرکار باہر تشریف لے کر گئے نا تو دیکھا کہ کوئی نہیں ہے اور صحابہ کرام حاضر ہو گیا. کہ یا رسول اللہ آج جلدی نماز پڑھائی ہے, کوئی حکم نیا آ گیا ہے یا نماز اب جلدی پڑھنی ہے؟ تو سرکار نے فرمایا حکم بھی نہیں ہے, کوئی نہیں آیا, نماز بھی جلدی نہیں پڑھنی. آج کے حضور پہ جلدی آج آپ نے پڑھائی ہے اور اس طرح تو آپ جلدی باہر تشریف نہیں لاتے تھے. سرکار نے فرمایا میں نماز پڑھا رہا تھا, باہر مجھے کسی بچے کے رونے کی آواز آئی تو میں نے سمجھا میرے حسین نہ رو رہا ہو, تو فرمایا حسین کی یاد میں آج میں نے نماز ہی جلدی پڑھا دی ہے. بچہ کوئی روئے, یاد حسین کی آئے اور یاد حسین کی نماز میں آئے. اللہ اکبر. کیا ان کا مقام ہے. تو جب وہ روئے تو سرکار نے فرمایا چپ کراؤ, آج کی حضور گھر میں کھانے کے لیے کوئی شے نہیں ہے. تو سرکار صحابہ کرام میں تشریف لائے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کون ہے جو آج میرے بیٹوں کو کھانا کھلائے گا؟ سبحان اللہ. اچھا یہ ہیں تو حضرت علی کے بیٹے, اور حضور کیا فرماتے ہیں ہما ابنایا. حضور نے کبھی بھی یہ نہیں کہا تھا کہ یہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں, کبھی حضور نے نہیں فرمایا کہ یہ میرے نواسے ہیں. سرکار جب بھی فرماتے تھے سرکار فرمایا کرتے تھے یہ دونوں میرے بیٹے ہیں, یہ دونوں میرے بیٹے ہیں. اور حضور فرمایا کرتے تھے یہ میری خوشبوئیں ہیں. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. ان کی مہک نے دل کے گنجے کھلا دیے ہیں, ان کی مہک نے دل کے گنجے کھلا دیے ہیں. جس سمت آ گئے ہیں سکے بٹھا دیے ہیں. تو حضرات گرامی جو میں بات کر رہا ہوں کہ حضور علیہ السلام تشریف لائے اور سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ آج کون ہے جو میرے بیٹوں کو کھانا کھلائے. یہ سرکار فرما رہے ہیں. ہاں جی جو کائنات کے مالک ہیں. ہاں جی حضور فرما رہے ہیں کون ہے جو میرے بیٹوں کو کھانا کھلائے. تو حضرت عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے. آج کی حضور حکم ہو تو میں یہ خدمت حاصل کرنا چاہتا ہوں. تو سرکار نے حکم عطا فرمایا, اجازت عطا فرمائی. وہاں سے نکلے اور جلدی اپنے گھر گئے اور گھر جا کر بیوی کو کہا کہ جلدی کر 2 روٹیاں پکا اور ان کے اوپر گھی لگا, نرم کر اور کپڑے میں لپیٹ کر جو ہے نا آج حضور کے شہزادوں کی خدمت کرنی ہے. اللہ اکبر. جلدی کر. یہ اعلیٰ حضرت اس بات کو لکھا. تو حضرت عبد الرحمان بن عوف گھر گئے, کھانا پکوایا اور کپڑے میں لپیٹ کر حضور کی خدمت میں 2 روٹیاں پیش کی. جب 2 روٹیاں پیش کی نا تو حضور علیہ السلام نے قبول فرمائی. یہ حضور کا کرم ہے. ہاں جی. تو سرکار علیہ السلام گھر تشریف لے کر گئے,
حسن کو بھی کھلائی, حسین کو بھی کھلائی رضی اللہ تعالیٰ عنہما. جب انہوں نے کھائی تو وہ خوش ہو گئے. جب دونوں شہزادے خوش ہوئے تو حضور کی بیٹی بھی خوش ہو گئی. سبحان اللہ. ہاں جی, جب سرکار کی بیٹی خوش ہوئی تو حضور بھی خوش ہوئے. تو سرکار نے فرمایا جس نے میری بیٹی کو راضی کر لیا ایسے ہی ہے جیسے اس نے رب کو راضی کر لیا ہے. سبحان اللہ. ان کی رضا میں رب کی رضا ہے اور ان کی ناراضگی میں رب کی ناراضگی ہے. تو سرکار علیہ السلام خوش ہو گئے. خوش ہو کر سرکار تشریف لائے. سبحان اللہ. اب یہاں غور کرنا ہے کہ حضور نے وہ حدیث آپ کو یاد ہوگی, سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ جو میری اولاد سے نیکی کرے صلہ میں عطا فرماؤں گا. سبحان اللہ. حضور علیہ السلام صلہ کیا عطا فرماتے ہیں؟ میں وہ عرض کرنے لگا ہوں کہ سرکار خوش ہو گئے, شہزادے خوش ہوئے, حضور کی شہزادی خوش ہوئی, حضور بھی خوش ہوئے, سرکار تشریف لائے. اب 2 روٹیوں کی قیمت کوئی اتنی بڑی قیمت نہیں ہے اور یہ کوئی اتنا بڑا مال بھی نہیں ہے, لیکن حضور خوش ہو گئے. تو سرکار نے آ کر کیا فرمایا؟ فرمایا اے عبد الرحمن بن عوف, تو نے میری اولاد کو, میرے شہزادوں کو خوش کیا ہے. فرمایا جا, اللہ تیری دنیا کی کام سوارے. فرمایا آخرت کا معاملہ رہ گیا, فرمایا اس کی ضمانت میں محمد دیتا ہوں. سبحان اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ اکبر. آپ غور کریں, حضور کی عطا پہ غور کریں. وہ لوگ جو کہتے ہیں کرم ہے ان کا محدود, ان لوگوں کی باتوں پہ نہ جا, کچھ اور مانگ, کچھ دے سکتے ہیں کہ کچھ دے نہیں سکتے, اور بحث نہ کر, ہوش میں آ, کچھ اور بھی مانگ. یہ سرکار کا در ہے, کوئی در شہادت نہیں, یہ سرکار کا در ہے, کوئی در شہادت نہیں. جو مانگ لیا, کچھ اور بھی مانگ. یہ انجام ہوا میری طلب حسن کا ان کے در پہ. جولی میری بھر بھر کے کہا کچھ اور بھی مانگ, جولی ہی میری تنگ تھی, میں کیا مانگتا ان سے, وہ تو کہتے رہے مانگ ذرا کچھ اور بھی مانگ. سبحان اللہ. وہ تو کہتے رہے مانگ ذرا کچھ اور بھی مانگ, کہ یہ سرکار کا در ہے. اب حضور کے شہزادوں کو خوش کیا تو حضور نے اجر کیا عطا فرمایا. فرمایا دنیا بھی سنور گئی, فرمایا آخرت میں جانوں اور آخرت جانے. فرمایا وہ معاملہ بھی سنور گیا, دنیا بھی سوار دی, آخرت بھی سوار دی. کھانا پیش کیا ہے, 2 روٹیاں پیش کی ہیں, حضور کے شہزادوں کو خوش کیا ہے, تو حضور نے اجر کیا عطا فرمایا, دنیا بھی سوار دی ہے, آخرت بھی سوار دی ہے. اللہ اکبر. تو سرکار نے فرمایا جو ان سے نیکی کرے میں اجر عطا فرماتا ہوں. علامہ صفوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ, یہ آخری بات, اس کے بعد اسلام پڑھتے ہیں, ختم کا سامان بھی آگے لے ہیں. علامہ صفوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک روایت نقل کرتے ہیں. آپ لکھتے ہیں کہ ایک ولی گزرے ہیں, عبداللہ بن مبارک. عبداللہ بن مبارک آپ بزرگ تھے, آپ نے اپنی زندگی میں اپنا مال متاع سامان اکٹھا کیا حج کے چوک میں کہ میں حج کروں گا. اب تو وقت ہے, جدید دور ہے, جہاز ہے, بڑی بڑی جدید چیزیں ہیں, بندہ آسانی سے سفر کرتا ہے. لیکن وہ ایک وقت تھا کہ جب سواریوں پہ سفر کیا جاتا تھا. ہاں جی, اور کتنے دن لگتے تھے جانے کے لیے, پھر آنے کے لیے, پھر وہاں حج کے معاملات. تو کام کرتے تھے, مزدوری کرتے تھے, 1 روپیہ اکٹھا کر کے جو ہے انہوں نے اکٹھا کیا اور 1 روپیہ علیحدہ رکھتے رہے. جب اتنا مال ہو گیا کہ وہ حج پہ جا بھی سکتے ہیں, حج سے آ بھی سکتے ہیں, اور گھر کا خرچہ بھی چل سکتا ہے, تو انہوں نے تیاری کر لی کہ اب اس سال جو ہے ہم حج پہ جائیں گے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ سب کو لے جائے, اللہ توفیق عطا فرمائے. حضرات گرامی, حضرت عبداللہ نے تیاری کر لی, سامان اکٹھا کر لیا, سامان باندھ لیا, سواری تیار کر لی. جب سواری تیار ہو گئی, قافلہ تیار ہو گیا, قافلے میں شامل ہو گئے. جب قافلہ چلا تو شہر سے نکل پڑے, گاؤں میں پہنچے, گاؤں سے نکل کے آگے جنگلات کا سفر اختیار کیا. تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک جگہ سفر کرنے کے لیے, آرام کرنے کے لیے قافلہ رک گیا, وہاں بیٹھے تو ایک طرف نکلے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک باپردہ عورت ہے, اور پردے میں رہ کر جو ہے وہ ایک مردار کا گوشت کاٹ کر اپنے گھر لے کر جا رہی ہے. اللہ اکبر. جب حضرت عبداللہ نے دیکھا تو حیران ہو گئے کہ عورت باپردہ ہے, عورت کسی عام گھر کی نہیں لگتی ہے, لیکن مرے ہوئے
जानवर का गोश्त काट के घर लेकर जा रही है, कोई बात इसमें जरूर है। तो आपने काफिला छोड़ा और अपना सामान उठाया और उस बीवी, उस औरत के पीछे जो है वो चलने लग गए कि देखो इस बीवी के हालत और राज क्या है कि ये मुर्दार जानवर का गोश्त, हराम गोश्त काट के अपने घर क्यों लेकर जा रही है। तो कहते हैं मैं उसके पीछे गया तो क्या देखता हूँ कि उसने एक मकान में वो दाखिल हुई और कमरा बंद कर दिया और उसकी बेटियां, बेटा कोई नहीं है, वो गोश्त जो काट कर लाई थी वहां रखती है और बेटियों को कहती है कि आज तुम यही खाओ, तुम्हारे लिए यही हलाल है। अल्लाह अकबर। तो हजरत अब्दुल्ला कहते हैं कि मेरे दिल में बात आई कि ये अपनी बच्चियों को हराम गोश्त क्यों खिलाने लगी है। दस्तक दी दरवाजे पर, वो बापर्दा औरत दरवाजे पर आई, उसने कहा कौन? कहा अल्लाह की बंदी, तुझे पता है तू जो गोश्त काट के लाई है वो हराम है और तुझे ये भी पता है कि हमारी शरीयत में जायज नहीं है, तो अपनी बच्चियों को औलाद की क्यों हराम खिला रही है। तो उस वक्त उस औरत की आह निकली, उसने कहा हमें पता है कि ये गोश्त हराम है, हमें पता है कि ये जो हमारी शरीयत में जायज नहीं है, लेकिन हम उस घर की बेटियां हैं जिनके घर कुरान नाज़िल होता रहा है। क्या मतलब कि फरमाया कि हम सैयदादी हैं और फरमाया कि मेरे जो घर वाला था, मेरा जो खामद था, जो मेरे सर का साया था, वो उठ गया और इन बच्चियों को खिलाने वाला कोई नहीं है। इतने दिन गुजर गए हैं, घर में कोई शय है नहीं, फाके से जो है वो दिन गुजर रहे हैं, खाने को कुछ नहीं मिलता। इतने दिन गुजरने के बाद आज मैं दरवाजे से निकली तो मैंने देखा मुर्दार पड़ा है, तो कहा फामा नित्तुर्रा वैरा बागी बला। आज ये कुरान कहता है कि जान बचाने के लिए अगर हराम खाना पड़े तो बंदा खा सकता है, तो कहा इसलिए अब ये हमारे लिए हलाल हो गया है। तो हजरत अब्दुल्ला कहते हैं मेरे दिल में बात आई कि तू हज करे और हुजूर की शहजादियां भूख से बर्दाश्त करे, तू हज करे और हुजूर की शहजादियां जो है हराम गोश्त खाए, तू उम्रा करे, तू तवाफ करे, तू हुजूर की बारगाह में हाजिर हो रहा है और उन्हीं सरकार की बेटियों के पास एक वक्त का खाना नहीं है, तेरा हज किस काम आएगा। तो कहते हैं सोच रहा था कि अब हज को जाऊं या बेटियों की खिदमत करूं, अब हज करने जाऊं या सैयदजादियों की खिदमत करूं। तो कहते परेशान था, लेकिन इश्क ने कहा ऐ अब्दुल्ला हज फिर हो जाएगा, हुजूर की शहजादियों की खिदमत कर ले, हुजूर की हाल की खिदमत कर ले। हज के लिए फिर सफर बड़ा है, वक्त बड़ा है, फिर माल इकट्ठा कर लेंगे, फिर हज कर लेंगे। तो हजरत अब्दुल्ला बाजार गए, जाकर सामान खरीदा और लाकर दरवाजे पे रखा, बाकी जितना सामान बचा दरवाजे पे रख कर कहा ऐ अल्लाह की बंदी इसको कबूल कर ले, मैं यही कुछ कर सकता था। वो सारा कुछ दरवाजे पे रख कर जो है वहां से वापस चले गए, जंगलात का रास्ता इख्तियार किया, घर नहीं गए। घर जाते तो लोग पूछते हाँ भाई तू तो हज के लिए क्या था, इतने दिन हो गए माल इकट्ठा किया, आज हज का वक्त आया तो कान खर्च कर दिया। बीवी पूछेगी, औलाद पूछेगी, घर वाले पूछेंगे, तो मेरे पास जवाब कोई नहीं होगा। तो लिहाजा जंगलात का रास्ता इख्तियार किया। 3 महीने लगे, 4 महीने लगे, हाजी हज के लिए चले गए। वो जंगल में रब की इबादत करते रहे और दिल में ख्याल भी है यार हज के लिए जाना था, माल सारा खर्च कर दिया है, खैर वक्त गुजर गया। हाजी हज करके वापस आए और जब वापस आए तो ये भी वहां चले गए जहां हाजियों ने समंदर से उतरना था, इस्तकबाल किया। दिल में सोचा कि यार इनके साथ घर वापस जाऊंगा तो कोई सवाल नहीं करेगा, कोई पूछेगा नहीं, सब कहेंगे इतने दिन जो रहा है तो हज करके ही आया। तो कहते हैं उनके साथ वापस जाने के लिए जब मैं उनसे जाकर मिला, एक हाजी साहब को जाकर मैंने जब उनसे मिला तो जब मैं मिला मैंने कहा हाजी साहब मुबारक हो, हज करके आए हो। तो उसने कहा अब्दुल्ला तुझे भी मुबारक हो, तू भी तो हज करके आया। अल्लाह अकबर। उसने कहा अब्दुल्ला तुझे भी मुबारक हो, मुझे देर है, तू नहीं हज करके आया। उसने कहा तू भी तो हज करके आया है। तो आखिरी बात है बिल्कुल, तो मैं बात समझा रहा हूँ कि हुजूर अजर कैसे अता फरमाते हैं, हुजूर की आन से नेकी की जाए। उसने कहा तू भी हज करके आए। उसने वो हैरान हो गया कि मैं तो गया ही नहीं हूँ।
میں نے تصور کیا نہیں ہے یہ حج کیسا. دوسرے حاجی سے ملے, اس کو کہا تجھے مبارک ہو, اس نے کہا عبداللہ تجھے بھی مبارک ہو. تیسرے سے ملاقات ہوئی, اس کو کہا مبارک ہو, اس نے کہا عبداللہ تجھے بھی مبارک ہو. حیران ہو گئے. اب حیرانگی اور زیادہ بڑی, ایک حاجی سے جب ملے نا کہا مبارک ہو, اس نے کہا عبداللہ یہ عجیب بات ہے, تو طواف کر رہا تھا, مجھے اتنے پیسے دیے تھے, اپنی امانت واپس نہیں لینی تھی. کہا تو نے امانت واپس نہیں لی ہے, یہ لے اپنی امانت, یہ تیرے پیسے میرے پاس ہے, اپنے پیسے سنبھال. حضرت عبداللہ اور پریشان ہوئے, نہ میں حج پہ گیا, نہ میں نے سفر کیا, نہ میں کسی کے پاس گیا, نہ طواف کیا, نہ کسی کو شاید دی نہ لی. یہ مبارک بھی دے رہے ہیں, پیسے بھی دے رہے ہیں, بڑے حیران پریشان. اب جب گھر آئے, گھر والوں نے مبارک دی. رات ہوئی, جب آنکھ لگی تو حقیقی آنکھ کھل گئی. حضور تشریف لے آئے, سبحان اللہ, آنکھ کھل گئی, سرکار تشریف لائے. حضور علیہ السلام نے کرم فرمایا, سرکار جلوہ گر ہوئے. جب سرکار جلوہ گر ہوئے تو حضرت عبداللہ سرکار کی خدمت میں حاضر ہوئے. سرکار علیہ السلام نے فرمایا عبداللہ تمہیں مبارک ہو, تم نے حج کیا ہے. حج کی حضور ہے, یہ مسئلہ کیا ہے, راز کیا ہے؟ نہ میں گیا, نہ میں نے سفر کیا, نہ میں نے حج کیا, نہ میں نے طواف کیا. مبارکیں کیسی ہے حضرات گرامی؟ بات آخری ہے, حج کی حضور میں نے تو حج کیا کونی ہے, پھر یہ مبارک کیسی ہے؟ تو سرکار نے فرمایا اے عبداللہ اب مان بھی جانا تو نے حج کیا ہے. اللہ اکبر. اے عبداللہ تو مان بھی جا, تو نے حج کیا ہے. آپ کی حضور ماں باپ قربان ہو, یہ راز کیا ہے, بات کیا ہے, مسئلہ کیا ہے؟ تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا, تو میں نے عرض کیا تو حضور نے فرمایا کہ جو میری اہل بیت سے, میری آل اولاد سے نیکی کرے گا, حضور نے فرمایا اجر میں خود عطا فرماتا ہوں. یہ حضور کا کرم ہے. حضور چاہے تو تشریف لا کر عطا کر دے, حضور چاہے تو اپنے پاس بلا کر عطا کر دے. ہاں جی, جسے چاہا در پہ بلا لیا, جسے چاہا اپنا بنا لیا. یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے, یہ بڑے نصیب کی بات ہے. تو سرکار نے فرمایا اے عبداللہ جب تو نے میری اہل بیت سے, جب تو نے میری بیٹیوں سے وہ نیکی کی ہے, جو ان کی خدمت کی ہے, اللہ تعالیٰ نے تجھے اجر یہ عطا فرمایا ہے کہ قیامت تک کے لیے اللہ نے تیری شکل میں ایک فرشتہ پیدا کر دیا ہے جو قیامت تک حج کرتا رہے گا اور تجھے ثواب ملتا رہے گا. اللہ اکبر. یہ حضور اجر عطا فرماتے ہیں. فرمایا جو میری اہل بیت سے نیکی کرے گا اجر میں خود عطا فرماؤں گا. تو حضور نے پھر اجر کیسا عطا فرمایا ہے؟ حضور علیہ السلام کی آل سے, حضور علیہ السلام کی اہل بیت سے ہاں جی نیکی کرنا, یہ دنیا کی بھی کامیابی ہے, آخرت کی بھی کامیابی ہے.